حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کتاب اللہ کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، یہ عرش الہی کے پاس کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ آیت کے ہونٹ ہونا، اس کے زبان ہونا، ہاں جی سمجھ آئے یا نہیں آئے؟ آمنتو، آمنا، ہم ایمان لائے، بھئی ہے ایسے، یہ ہے ایمان۔ اس کے لیے کوئی کہے جی دلیل، کوئی دلیل نہیں جی۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ ایک دلیل ہے اس کی۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دلیل ہے اس کی، اور کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس۔ مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، ہم تو مانتے ہیں کہ اس کے ہونٹ بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، یہ ہے ایمان۔ اور ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، لازمی نہیں کہ ہم نے سب باتیں ثابت کرنی ہے بھائی۔ اور تو ایمان ہے کیا؟ ایمان بالغیب ہے کیا؟ یہی تو ہے کہ بھائی جو غیب کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اللہ سمیع کیسا ہے؟ وہ ایسا سمیع ہے، وہ ہر وقت ہر آدمی کی بات الگ الگ سن رہا ہے۔ یعنی آپ سوچیں، گمان کریں کتنا پاورفل ہے ہمارا رب۔ اربوں کی تعداد میں انسان ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں جی، مچھلیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہر وقت ہر دم ہر مخلوق کی سن رہا ہے، فرشتوں کی بھی سن رہا ہے، اور ان کی تعداد تو پتہ نہیں کتنی ہے۔ طاقت کا اندازہ لگائیں، ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں۔ تو جو اتنا پاورفل، اتنا مضبوط ہے، تو پھر اس کی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ وہ کتنا مضبوط ہے۔ اچھا جی، آگے واقعہ ہے، واقعے دو بیان کیے جاتے ہیں، میں صرف ایک واقعہ ان میں سے چن رہا ہوں کہ آیت الکرسی کے بارے میں ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ واقعہ میں نے صحیح بخاری، یہاں دو روایتیں، ایک امام احمد کی تھی اور ایک بخاری کی تھی، تو میں نے بخاری شریف کی روایت آپ لوگوں کے لیے چنی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، تو رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی چیزیں بھرنا شروع کر دیں، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے رات کے قیدی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، سوال پوچھا کہ اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ وہ قیدی وہ کون تھا؟ وہ جو بندہ تھا جو بھی سامان لینے آتا تھا، مال لینے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، اس نے کہا کہ وہ بہت سخت حاجت مند، عیالدار ہے، تو میں نے رحم کرتے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، یعنی وہ جو قیدی تمہارا تھا وہ جھوٹ بول گیا، پھر بھی وہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا وہ پھر بھی آئے گا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی دوبارہ آئے گا۔ آج دیکھیں صحابہ کی کہ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ، یار احادیث میں یہ الفاظ پک کیا کریں، یہ صحابہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ایمان، کہ سوچا نہیں کہ شاید آئے نہ۔ انہوں نے کہا نہیں بس، جیسے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، ایک رات ان کو یقین تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس رات وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے مجھے موت نہیں آئے گی؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس رات کا ان کو یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی۔ وہ کون سی رات تھی؟ جو رات انہوں نے بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزاری تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ یہ رات تم گزارنا اور پھر بعد میں مدینہ ملنا۔ اس سے خبر یہ تھی کہ موت نہیں آنے والی۔ تو یہ صحابہ کی باتوں میں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ٹچنگ پوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے۔ اچھا جی، آگے فرمایا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں چپ کر نہ رہا۔ چنانچہ وہ آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی چیزیں ڈالنا شروع کر دیں، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں، مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے رات کے قیدی کا حال سنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سوال کیا، ہاں جی وہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس نے اپنی سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ کا تذکرہ کیا، تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی اور وہ پھر آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دیں۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے، تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو،
تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ جبکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خیر و بھلائی کے سیکھنے کے حد درجہ شائق تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے بات سچی کی ہے حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ عرض کی نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان تھا۔ شیطان سے مراد وہ ایک جن تھا، دوسری بات میں وہ جن ہے۔ تو آپ دیکھیں جن کیا ہے؟ کھانا چوری کرنے آ رہا ہے۔ یہ واقعات ہوتے ہیں گھروں میں کہ کچھ گھروں میں کھانے کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کون لے کے جاتا ہے؟ وہ یہی جن لے کے جاتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس علاج موجود ہے جنوں کا، ہم کرتے نہیں ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، اچھا یہ یقین کی باتیں ہوتی ہیں ساری، یعنی آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی بس اب بے فکر ہو جائیں۔ اگر فکر کے ساتھ پڑھی ہے تو پھر آیت الکرسی کچھ نہیں کر سکتی، کہ جب دل میں پہلے سے ہی فکر ہے کہ یار شاید آ جائے، تو پھر وہ آیت الکرسی، وہ دم، وہ درود، وہ آیات کچھ فرق نہیں ڈالیں گی۔ یقین سے ہوگا کہ بھائی بس آپ میں نے پڑھ لیا نا، بس بات ختم ہو گئی۔ یہی تو توکل ہے، اور کیا ہے؟ یہی ہے، بس بھروسہ کر لیا۔ یہ جو اذکار ہیں نا، ان کا اصل جو پڑھنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ کا یقین ایمان بن جائے کہ میں صبح 3 دفعہ پڑھوں گا نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور ذہن میں ہو کہ بس کل مک گئی، فکر ختم ہو گئی، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے پورے دن کی۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اب شام ہوئی، اگر آپ نے نہیں پڑھی اور آپ کو فکر ہوئی یار میں نے صبح 3 دفعہ نہیں پڑھا تھا، دن میں کبھی آپ کو یاد آیا تو آپ کو فکر ہوئی، اس سے پتہ چل رہا آپ کا یقین ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا یقین تھا کہ یہ میں ذکر پڑھوں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آپ ڈرتے پھر رہے ہیں یار کتے کو ہو جاؤں، میں پڑھے ہی نہیں۔ کیوں؟ ابان رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے راوی ہیں، وہ ان کو فالج ہو گیا، وہی فرمانے والے ہی ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا جی آپ ہی تو ہمیں یہ ذکر سکھاتے تھے، یہ سبحان یہی والا کہ جو 3 دفعہ یہ پڑھے گا وہ صبح سے مغرب تک محفوظ، جو مغرب کو پڑھے گا وہ فجر تک محفوظ، کسی بھی چیز سے۔ ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اب دیکھیں وہ کیا ہے، وہ انسانوں کا شر، وہ ایکسیڈنٹ کا شر، وہ جانوروں کا شر، وہ گھر والوں کے ظلم کا شر، وہ بچوں کا شر، کوئی بھی شر جو ہے نا، سب شر ختم۔ یقین کی بات، ایمان کی بات ہے۔ ان کو فالج ہو گیا۔ ان سے کسی نے پوچھا جی آپ روایت کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں بھول گیا تھا اور اس دن ہی فالج ہو گیا۔ علماء نے یہاں تک فرمایا اس کے بارے میں جس دن جو آدمی یہ پڑھ لے اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ ہاں جی، اس کا جواب کیا ہے؟ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ نے تمہیں موت دینی ہوگی نا، اللہ تمہیں بھلوا دے گا کہ نہیں آج نہیں پڑھنی، بس ختم، کیونکہ موت بھی تو ایک تکلیف ہے نا، تو پھر اللہ اس دن بھلوا دے گا اور یاد ہی بھی نہیں آئے گا کہ آج پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو یہ اذکار کے طاقت ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذکار سکھائے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس آیت الکرسی کی مزید ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ابن مردویہ نے ابو امامہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ اللہ کا وہ اسم اعظم جس کے واسطے سے دعا کی جائے تو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ 3 صورتوں میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آل عمران کی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کی ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو اسم اعظم کون سا ہوا؟ رزلٹ آپ نکالیں، ریاضی کے ماسٹر ہیں، کیا نکلا؟ حی القیوم۔ علماء نے فرمایا، بعض علماء نے، الحی القیوم کیا ہے؟ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ذریعے جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ آپ ملتے ہیں یہ عامل حضرات، وہ لکھا ہوتا ہے اسم اعظم ہے اس کے پاس، وہ اسم اعظم ساروں کے پاس ہی ہے۔ اسم اعظم آپ 10-15 نام یاد کر لیں، اسم اعظم اس میں آ جائے گا، مانگے دعا۔ یہ آیت 10 جملوں پر مشتمل ہے، جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی۔ وہ جملے کون سے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، اس جملے میں بتایا گیا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ الحی القیوم یعنی وہ خود زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، تمام موجودات اس کی محتاج ہیں، وہ خود ان سب سے بے نیاز ہے، جبکہ وہ اپنے وجود کو اس کے حکم کے بغیر ہی قائم نہیں رکھ سکتی، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر یہ تمام جو موجودات ہیں یہ قائم نہیں رہ سکتی۔
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی وہ ہر قسم کے نقص اور غفلت سے پاک ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں ذرہ برابر بھی ذہول نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہر جاندار کے کام کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے اور باخبر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 4 باتیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، نہ اس کے شان شایان ہے کہ وہ سوئے، وہ میزان کو جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مطابق نار ہے، اگر وہ اپنے حجاب کو دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار و تجلیات سے مخلوق میں سے ہر وہ چیز جل کر راکھ ہو جائے گی جس پر اس کی نظر پڑے گی، یعنی ساری مخلوق جل جائے گی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ ساری مخلوقات اس کی غلام ہیں، اس کی مملوک اور اس کے غلبہ و تسلط میں ہیں۔ فرمان الہی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جیسا کہ فرمایا سورہ نجم میں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کے جس کے لیے اللہ چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ الْأَنبِيَاء سورہ الانبیاء، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص سے جس سے اللہ خوش ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں جسے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے حالت سجدہ میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کراؤں گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا سب کچھ معلوم ہے، یعنی یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کے ماضی حال مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو ہم سے پہلے ہو چکا اور جو ہمارے بعد ہونے والا ہے سب کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس کے بعد آگے ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے، یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر اللہ چاہے معلوم کروا دے اور جس پر چاہے وہ مطلع فرما دے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس جملے سے یہ مراد ہو کہ اس کی ذات و صفات کے علم میں سے کسی چیز پر یہ لوگ مطلع نہیں ہو سکتے مگر جس پر اللہ تعالیٰ چاہے مطلع فرما دیتا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ وکی نے اس کے تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے اور عرش الہی کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اگر ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو پھیلا کر آپس میں ملا دیا جائے تو کرسی کی وسعت کے مقابلے میں یہ ایسے ہوں گے جیسے بیابان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، بیابان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو۔ اب یہ بھی انہی آیات میں سے ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی کرسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح کی ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، بس ہم کیا ہیں ایمان لاتے ہیں، آمنا۔ اس کے بعد ولا یعودہ حفظہما، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور ان میں جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سب کی حفاظت نہ اس کے لیے گراں ہے نہ اسے مشقت میں مبتلا کرتی ہے۔ وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق آیات کریمہ اور ان کے ہم معنی صحیح احادیث مبارکہ کے بارے میں سلف صالح کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی تکیف اور تشبیہ کے بغیر ان پر اسی طرح ایمان لایا جائے جیسا کہ یہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔